آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بچے کرسچنس اسکولز میں پڑھتے ہیں ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں، تمہاری ہر مراد کو وہ پورا کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے بچوں کو کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور بچپن میں جو بات ذہن نشین کر دی جاتی ہے پھر آخری دم تک اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر اپنے بے شمار بندوں کو پیدا فرمایا، اور انہی میں سے بعض بندوں کو عہدے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اپنے ان برگزیدہ بندوں کو وحی کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ بتایا، اسی طریقے کار کو عبادت کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ انہی 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم اللہ تبارک و تعالی کی برگزیدہ پاک دامن اور چنندہ خواتین میں سے ایک خاتون تھی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کی عظمت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم کو تمام برائیوں سے پاک و صاف بنایا ہے، اور سارے جہان کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے۔
میں نے چونکہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تم کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا. حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک لخت جگر عطا فرمایا اور اس کا نام اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم رکھا. اب جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور حضرت مریم ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو چونکہ حضرت مریم بہت ہی اعلیٰ اور شریف النسب خاندان سے تعلق رکھتی تھی بغیر شادی کے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر قوم کے لوگ بفر گئے اور کہنے لگے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی تو پھر یہ بچہ لے کر تو کہاں سے آئی ہے. فاشارت الیہ. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم کے لوگوں سے کہا اس بچے سے خود پوچھ لو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب حضرت مریم نے لوگوں سے کہا کہ بچے سے پوچھو میں اس کو کہاں سے لے کے آئی ہوں تو قوم کے لوگوں نے کہا بھلا ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں گے. ابھی قوم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع فرمائی اور یوں گویا ہوئے انی عبداللہ. اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن. اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنتو. میں چاہے جہاں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. یہ کام میں اس وقت کرتا رہوں اس وقت تک کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور سنو اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے سرکش و بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور سنو مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا.
آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، سنو میں عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، عیسائیوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید ان الفاظ میں فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے، اس کی شان تو یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اسی طریقے سے اللہ نے تم لوگوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم لوگ بھی اللہ کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اتنی اچھی تعلیمات دینے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے دنیا کی دیگر قوموں پر اپنی فوقیت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ 25 دسمبر وہ مقدس تاریخ ہے، 25 دسمبر وہ مقدس تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر پیدا فرمایا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تم ہرگز میری عبادت نہ کرنا بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان پر بادشاہت کرتا ہے، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اتنی خوبصورت تعلیم حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو دی، پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کو خدا تسلیم کر کے ان کی شان میں بھی گستاخی کی اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہا انہ من یشرک باللہ، اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اور جو شخص بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرائے گا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیں گے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اتنی واضح تعلیم سامنے آ جانے کے بعد بھی آج عیسائی مثلث التوحید کے قائل ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کبھی خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 25 دسمبر کو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں کرسمس ڈے مناتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جشن مناتے ہیں، اور المیہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ عمل صرف عیسائیوں کی حد تک رہتا تو مان لیا جاتا، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی بھی عیسائیوں کے ان مذہبی تہواروں میں
بڑی دھوم دھام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی یا کوئی پڑوسی عیسائی ہے تو ہیپی کرسمس بول کے اس کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں عیسائیوں کے مذہب میں مداخلت نہیں کرنا ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، وہ جو چاہے کریں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس طریقے کی ساتیرانہ حرکتوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہیپی کرسمس یہ وہ جملہ ہے جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں۔ آج ہمارے اندر کرسمس ڈے، برتھ ڈے، چلڈرن ڈے اور نہ جانے کون کون سے ڈے جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور ان چیزوں کو مناتے وقت وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ ہمارا یہی عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم خوشی کے طور پر انجام دے رہے ہیں، قیامت کے دن یہ وبال جان بننے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اے میری قوم کے لوگوں، تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ فرمائی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں عافیت نصیب ہو اور آخرت کی زندگی میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو تو ہمیں وہ کارنامے انجام دینے چاہیے جن کو انجام دینے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے جن کارناموں کو انجام دے کر بتایا ہے اور ان کارناموں سے حتی المقدور اپنے آپ کو دور رکھنے کی سخت ضرورت ہے، جو کارنامے انجام دینے کے بعد قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے وبال جان بننے والے۔ آپ ان کو لاکھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں، آپ ان پر لاکھ پابندیاں لگائیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ اس طریقے کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو رواج دو، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنو، کیونکہ بچے پڑھ کر کم، دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں جب نماز کے لیے نیت باندھتی ہے، وہ بچہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر نیت باندھتا ہے۔ ماں رکوع کرتی ہے، بچہ بھی رکوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں سجدے کرتی ہے، بچہ بھی سجدے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچہ پڑھ کر کم، دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہوگا، ہمارا نقطہ جگر اسلام کے کالم میں ڈھلے گا، اور اگر ہمارے گھر کا ماحول آزادانہ ماحول ہوگا، غیر اسلامی ماحول ہوگا، تو پھر ہمارا بچہ بھی اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اب دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے خود کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیلیو، میں خدا نہیں ہوں، خدا تو اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ کے واسطے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم دنیا کی زندگی میں ہمیں خدا مان کر ہماری عبادت کرو گے، اللہ کی ذات و صفات میں ہمیں شریک قرار دو گے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تم کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ ومأواہ النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا قیامت کے دن کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہ میں خدا ہوں اور نہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو تسلیم کیا، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جب اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنا شروع کیا تو یہودیوں کو بہت چڑ ہونے لگی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی. قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک تدبیر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بنائی اور ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی بنائی. واللہ خیر الماکرین. اللہ کی تدبیر غالب آ گئی. جب یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے اور دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل فرمائیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا, اسلام نے پوری وضاحت کے ساتھ, قرآن نے صاف صاف لفظوں میں ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ اللہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے اور نہ کوئی اللہ کا ساجی شریک اور مد مقابل ہے. اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے, کیونکہ اسلامی تعلیمات سے جو ہٹ گیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بننے والا. اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کی ہرگز ہرگز اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے. مشرکوں کے علاوہ دیگر گنہگاروں کو اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو ان کی پکڑ فرمائیں گے, لیکن مشرک کسی بھی حال میں بخشے نہیں جائیں. اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی اقسام بیان فرمائی. یہاں تک فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو شرک کرتا ہے. ومن صام یرائی فقد اشرک. اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اور اگر کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے عقیدے کا, ایمان کے تحفظ کا. اس لیے تو کہا جاتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان کرسمس ڈے نہیں مناتے, مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے, مسلمانوں کو شادی کی سالگرہ منانے کی اجازت نہیں ہے. صدقہ خیرات کرتے وقت تم اپنی مٹھیاں بند کر لیتے ہو. گھر گلی اور خاندان میں کسی غریب کی امداد کرتے وقت تمہارا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا. شادی کی سالگرہ کے موقع پر, بچے کے برتھ ڈے کے موقع پر, کرسمس ڈے کے موقع پر تم ہزاروں روپے پانی کی طرح بہاتے ہو. یاد رکھو دینے والا بھی اللہ ہے, لینے والا بھی اللہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب مرو گے قبر میں جاؤ گے, حشر برپا ہوگا میدان محشر میں. جب تم ہمارا سامنا کرو گے اس وقت ہم تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال قائم فرمائیں گے. جواب دو گے جنت میں جاؤ گے, جواب نہیں دے پاؤ گے دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو. اسلامی تعلیمات سے ہٹو گے تو پٹو گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار, ہمارا پالنہار, ہمارے ساتھ رحم و کرم کرنے والا دنیا میں بھی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے, آخرت میں بھی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے, تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی سخت ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان رسم و رواج سے حتی الامکان دور رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فائدہ زمین کے اوپر بھی محسوس کریں گے اور زمین کے نیچے بھی محسوس کریں گے. تو یہ چند باتیں
باتیں از راہ محبت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.